الله الله يا ربي يا الله. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدقه. وقال الله تبارك وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. صل وسلم كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى جميع عباد الله الصالحين وعلى أهل طاعته أجمعين. عزیز ساتھیو دوستو، آج ہماری خوش بختی ہے، خوش قسمتی ہے کہ ہم ایک ایسی محفل سجائے بیٹھے ہیں کہ جن کی نسبت افضل البشر بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد سب سے بہترین بشر سیدنا صدیق اکبر سے ہماری نسبت اور ہماری محفل کی یہ سجاوٹ اور محفل کے انعقاد ہو رہی ہے۔ میں بارہا یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ جو بھی ہم محفل اور جس محفل میں ہم شریک ہوتے ہیں اور جس محفل کے ہم انعقاد کرتے ہیں، اس محفل کی انعقاد اور اس کی نسبت اللہ کے جس بندے کی طرف ہم کر رہے ہیں، اس بندے کی شان کی مطابق رب کائنات ہماری محفل کو قبول فرماتا ہے۔ اب جو شان اللہ کریم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی ہے، تو ان کے لیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ مطہرہ کافی ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد سب سے بہترین بشر ہے۔ تو ہم خوش قسمت ہیں کہ آج آپ مبارک کی عرس مبارک کی محفل سجائے بیٹھے ہیں، آپ کی یاد کی محفل سجائے بیٹھے ہیں۔ یقیناً وہ یار غار اور وہ یار دار اگر ہماری اس محفل پر بھی اپنی شفقت و مرحمت اور اپنی نگاہ کرم و لطف فرمائیں گے تو انشاءاللہ العزیز موجودہ حاضرین کی بھی اللہ رب العزت بیڑے کو پار فرماتا ہے۔ حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے مناقب اور اوصاف لا تعد لا تحصى، بے تحاشا آپ کی مدح اور آپ کی ثنا، آپ کی بہتری، آپ کی فضائل کی، آپ کی مناقب بے تحاشا ہے۔ مشت نمونہ خروار چند معروضات عرض کر رہا ہوں، اور جو عام آپ کی مناقب ہے ان مناقب سے ذرا ہٹ کے کوئی ایسے مناقب انشاءاللہ العزیز پیش کریں گے کہ جو بہت کم لوگوں نے اسے مشاہدہ کیا ہو یا بہت کم لوگوں نے اسے سنا ہو۔ تو رب کائنات نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو جو کمالات عطا فرمائے ہیں، میں نے ایک آیت شریف تلاوت کی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں والذی جاء بالصدق وصدقہ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اس بندے کی کیا شان ہے کہ جاء بالصدق، جو سچ بات کو آپ لوگوں کے سامنے لائے، اور فرمایا وصدقہ، ایک اور بھی بندہ ہے، ایک بندے کا تو یہ شان ہے جو سچ کو لے کے آئے ہیں
اور ایک اور بندہ ہے جو شان والا ہے جس نے اس سچ کی بھی تصدیق فرمائی. مفسرین کرام فرماتے ہیں وَصَدَّقَهُ کا جو لفظ ہے کہ اس سچ کی تصدیق فرمانے والا وہ ذات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے. اور آپ سب کو معلوم ہے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ شب معراج کے واقعی کی تصدیق فرمائی تو تب جا کے صدیق بنا. مشائخ اور علماء تو یہ فرماتے ہیں کہ تصدیق فرمائی آپ نے شب معراج کی تو تب آپ کو صدیق کہا گیا. صدیق کی اکیلے یہ معنی نہیں ہے کہ شب معراج کی واقعی کی تصدیق فرمانے کے بعد آپ صدیق ٹھہرے، بلکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ صدیق کب صدیق ٹھہرے تھے. آپ فرماتے ہیں حضور فرماتے ہیں ما عرضت الاسلام علی احد، حضور فرماتے ہیں میں نے اسلام کو جس بندے پر بھی پیش کیا ہے الا مگر اس بندے نے چون و چرا کر لیا اس میں سے. کسی نے کہا معجزہ دکھاؤ، کسی نے کہا کچھ دکھاؤ، کسی نے کہا کچھ دکھاؤ. حضور فرماتے ہیں کہ میں نے جس کو بھی اسلام پیش کیا ہے اس نے کوئی تعریض کی. اور حتیٰ کہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مبارک کی شان اقدس کہ جوانوں میں سب سے پہلا جوان سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشرف اسلام ہوا. تو آپ کی بھی اسلام کی ایک واقعہ ہے کہ جب آپ کو اسلام کی تعریض فرمائے حضور نے، جب حضور نے فرمایا کہ علی تو میرا چچیرا بھائی بھی ہے، میرا دوست بھی ہے، یار بھی ہے، علی ایمان لے کے آؤ. تو سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے بھی ایک چون و چرا فرمائی تھی. اس وقت آپ نے فرمایا تھا مجھے اجازت ہو میں اپنی والد ابو طالب سے پوچھوں، اگر وہ مجھے اجازت دیں گے تو تب میں جا کے ایمان لے کے آؤں. اور حضرات مشائخ فرماتے ہیں کہ حضور نے آپ کو اجازت دی، جاؤ ابو طالب اپنی چچا سے پوچھ، اپنے والد سے پوچھ، میرے چچا سے پوچھ کہ اگر اس نے اجازت دی تو ایمان لے کے آئے. حضور کو یہ ٹرسٹ اور یقین تھا کہ اگر ابو طالب سے پوچھا جائے گا تو وہ انہیں اجازت دیں گے. اور یہی ہوا. مشائخ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک قدم اٹھایا، پھر دوسرا اٹھایا اور تیسرا اٹھایا. چوتھے قدم پر اپنے والد ابو طالب سے ملا. ابو طالب سے کہا اپنے والد سے کہ یہ میرا چچیرا بھائی یہ کہتا ہے کہ ایمان لے کے آؤ. تو ابو طالب نے انہیں کہا کہ آپ ایمان لے کے آؤ، مسلمان ہو جاؤ. مشائخ فرماتے ہیں 4 قدم اٹھائے تھے رب نے، اسی 4 قدموں کی برکت سے انہیں چوتھا خلیفہ میں منتخب. اور آئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے کوئی قدم نہیں اٹھایا. مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ میں نے جس کسی کو بھی تلقین کی ہے اسلام کی الا مگر اس نے کسی چون چرا سے کام لیا ہے. کسی نے کہا معجزہ دکھاؤ، کسی نے کہا تھوڑا ویٹ کر لیتے ہیں، تھوڑا صبر کر لیتے ہیں. کوئی ایسا معجزہ اگر آپ کے پاس ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ غیر ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ ما سوائے ابو بکر صدیق کی. حضور فرماتے ہیں کہ جیسے میں نے ابو بکر کو یہ کہا کہ مسلمان ہو جا، آپ فرماتے ہیں کہ ابو بکر نے میری تصدیق فرمائی، رب نے اسے صدیق کا لقب بھی عطا فرمایا. ہم تو عام طور پہ شب معراج کے واقعے کے بارے میں کہتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معراج کے واقعے کی تصدیق فرمائی تو تب جا کے ان کا نام صدیق بنا. بلکہ اللہ کریم نے ازل میں سیدنا ابو بکر کا نام صدیق رکھا ہوا تھا. اور صدیق کے ساتھ ساتھ رب کائنات نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور نام بھی رکھا ہوا تھا، اسے عتیق کے لفظ سے جانا چاہتا تھا. اور عتیق کہتے ہیں آزاد کردہ شدہ کو، جو آزاد ہو، کوئی غلام ہو اور اسے کوئی آزاد کر دی تو اسے کہتے ہیں یہ عتیق ہے، اسے آزاد کیا گیا. مشائخ فرماتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی غلام نہیں تھے، لیکن آپ کو کیسے آزاد کیا گیا؟ مراد اور مقصود ہے کہ عتیق من النار، اللہ نے اسے جہنم کی آگ سے آزاد فرمایا. رب کائنات نے اسے جہنم کی آگ سے آزاد فرمایا ہوا ہے. سیدنا علی کرم اللہ وجہہ آپ مبارک فرماتے ہیں کہ ابو بکر کو میں نے یا آپ نے صدیق کا لقب نہیں دیا. آپ فرماتے ہیں بل سماہ اللہ تعالی صدیقا علی لسان جبریل و لسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
اللہ کریم نے ابو بکر کو صدیق کا لقب حضرت سیدنا جبریل علیہ نبینا علیہ السلام کی زبانی اور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی صدیق کا لقب عطا فرمایا. بل وکان خلیفته علی الصلاۃ رضیہ لدینا فرضینا له فی الدنیا. آپ مبارک فرماتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان مبارک یہ ہے کہ حضور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی پیچھے صدیق کی پیچھے نماز پڑھ کے یہ ثابت فرمایا کہ میں نے اسے دین میں منتخب فرمایا ہوا ہے. فرماتے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دین میں منتخب فرمایا تو فرماتے ہم نے اسے دنیا میں بھی اول خلیفہ مان لیا ہے. لوگ کہتے ہیں نا علی کرم اللہ وجہہ جو ہے العظم باللہ وہ تقیہ کرتے ہوتے تھے تقیہ نہیں کرتے، بلکہ آپ مبارک کو یہ معلوم تھا کہ فضل ابو بکر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ کریم نے جو فضیلت عطا فرمائی اس پر آپ قائل تھے. حضرت امام نووی رحمۃ اللہ تعالی آپ مبارک ایک روایت نقل کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب مسلمان ہوئے تو تب آپ کا عمر 20 سال تھا. 20 سال کی عمر میں آپ مسلمان ہوئے. اور کسی نے یہ روایت بھی کی ہے کہ 21 سال کی عمر میں تھا یا 22 سال کی عمر میں بھی آپ ایمان لے کے آئے. اور فرماتے ہیں کہ وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اول مومن اول مسلمان یا تو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ ہے یا پھر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ یا زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں کہ پہلا ایمان پہلا مسلمان کون تھا، تو آپ فرماتے ہیں امام نبی رحمۃ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کہ 20 سال کی عمر والے لوگوں میں سب سے پہلا اسلام لانے والا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی. فرماتے ہیں لڑکپن اور جوانی کے قریب لوگوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ، اور خواتین میں سب سے پہلے ایمان لانے والی سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں. آپ کو سامنے بٹھایا اور فرمایا یا ابو بکر ان اللہ اعطاک الرضوان. فرمایا اے ابو بکر اللہ کریم نے تجھے رضوان عطا فرمایا. تو عرض کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وما رضوان الاکبر یا رسول اللہ، یہ رضوان کیا ہوتا ہے جو اللہ نے مجھے عطا فرمایا. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اپنی بندوں پر تجلی فرما رہا ہوتا ہے. خاص بندے جو اللہ کے ہوتے ہیں اللہ کریم اس پر اپنی تجلی وارد فرما دیتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ساری کائنات پر اللہ رب العزت کی تجلی عام ہوتی ہے اور صدیق آپ پر رب کی تجلی خاص ہے، اس کو رضوان ہی کہتے ہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اللہ کریم نے تمام لوگوں میں نبیوں کے بعد سب سے وہ بہتر بندہ منتخب فرمایا ہوا ہے کہ جسے اللہ رب العزت اپنی تجلی خاص جسے رضوان الاکبر کہا جاتا ہے. رضوان الاکبر اللہ کریم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ عطا فرمائی ہے. حضرت امام فخر الدین رازی اپنی تفسیر رازی میں آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيُحِبُّونَهُ وَيُحِبُّونَهُمْ. اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں کہ وہ تو رب سے محبت کرتے ہیں لیکن اللہ بھی ان سے محبت فرماتا رہتا ہے. فرماتے ہیں اس آیت شریف شان نزول اور یہ آیت شریف کس بندے کے حق میں صادر ہوا ہے. آپ مبارک فرماتے ہیں حضرت امام فخر الدین رازی آپ فرماتے ہیں یہ آیت شریف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے شان میں نازل ہوئی ہے کہ آپ اللہ سے محبت کرتے اور اللہ صدیق سے محبت فرمایا کرتے ہوتے تھے. اور ہوا کیا محبت مصطفیٰ میں آپ مبارک کو اللہ کریم نے وہ محبت عطا فرمائی تھی کہ مشہور واقعہ ہے آپ سب نے سماعت فرمائی. آپ فرماتے ہیں حبب الی من الدنیا ثلاث. فرماتے ہیں آپ کی دنیا میں مجھے 3 چیزیں پسند ہیں. سب سے پہلے یہ پسند ہے کہ میری یہ بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ میری بیٹی حضور کی زوجیت میں رہے تاکہ مجھے وہ نسبت حاصل رہے کہ حضور نے فرمایا جو میری سسرال میں آتے ہیں یا میرے دامادوں میں آتے ہیں اللہ انہیں جنت میں داخل فرما رہا ہوتا ہے. فرماتے ہیں دوسرے میری خواہش کیا ہے. فرماتے ہیں میرے پاس ڈھیر سارا مال ہو، بہت سارے پیسے ہو
اور ان سارے پیسوں کو میں اپنی محبوب مدنی محمد مصطفیٰ پر لوٹاتا جاؤں. اور فرماتے ہیں میری تیسری خواہش کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ یہ میری محبوب کا چہرہ والضحیٰ رہے. اور سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں میں سامنے بیٹھا رہوں اور جلوہ والضحیٰ کے نظارے کرتا رہوں، زندگی گزر جائے. آپ کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی یہ محبت، اور آپ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی وہ یار ہے جسے میں آپ کو بتاؤں گا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیسے منتخب فرمایا.